اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مزید اقرار کیسے؟ خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ربوبیت کا حصہ ہے۔ خلق، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی خلق کے الفاظ آئیں، خلق خالق کے الفاظ آئیں، وہاں توحید ربوبیت ہوگی۔ تو آپ نے مجھے پیدا کیا، یعنی بندہ، یہ آدمی کی طرف سے عاجزی بھی ہے، ایک تو اقرار بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، ربوبیت میں پختگی کا اعلان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ میرے رب ہیں اور آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں تو اپنی سی کوشش کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود رب آپ ہیں، پیدا آپ نے کیا مجھے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اب یہ ایک تیسرا اقرار ہے، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ اور انتہائی عاجزی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو رب کہا، اقرار کیا، پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر ربوبیت کے اقرار کو مزید مضبوط کیا خلقتنی کہہ کر، پھر اب بندہ، یہ تو تھا سب وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہی جا رہی تھی، اب بندہ اپنی طرف نسبت کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَا عَبْدُكَ، اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ یہ سبحان اللہ دعا کس نے سکھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سب سے پہلے اس دعا کو کرنے والے کون تھے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی بات کا اقرار اور اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ، میں آپ کا غلام ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بڑھ کر افضل، اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بات آئے گی، اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، تو آپ کیا ہیں؟ عبداللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں آپ، اور یہی آپ کی شان ہے۔ اور کئی جگہ پر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہی بات بتائی کہ مجھے زیادہ غلو نہ کرو میری شان میں، مجھے زیادہ میری شان میں زیادتی نہ کرو، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا اور انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور جز قرار دے دیا۔ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، انا عبد اللہ و رسول، میں تو اللہ کا غلام اور بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ تو انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں آپ کا غلام ہوں یا رب۔ اس سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ غلام وہ انکار نہیں کر سکتا۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن وہ مرضی مالک کی مرضی کی پابند ہوتی ہے۔ اگر ہم میں یہ وصف نہیں پایا جا رہا، ہم عبد نہیں ہیں، ہم عبد بنے ہی نہیں ابھی تک، تو بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ وَأَنَا عَبْدُكَ، یا رب میں آپ کا غلام ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اور اے اللہ میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پر ہوں۔ عہد اور وعدے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جس کا بندے سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اقرار کرو کہ آپ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر ہیں۔ عہد اور وعدہ ایک تو یہ کہ جو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، وہ یہ کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، عبادت کے آپ ہی لائق ہیں، اور یہ انبیاء نے ہمیں یاد دلا دیا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اصل میں یہ ایک عہد اور وعدہ ہوتا ہے۔ وہ عہد اور وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ، اور عبادت ایسے کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیں گے، اور وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے بھیجا۔ میں پابند ہوں کہ اپنی عبادات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتوں سے لوں گا۔ یہ ہے عہد اور وعدہ۔